ہے، شہنشاہ کائنات ہے، زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی مالک، وہ اللہ جو زمینوں کا بھی مالک، وہ اللہ جو اس کے درمیان کا بھی مالک، وہ اللہ جو تحت الثری کا بھی مالک۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جو زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا اکیلا مالک ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ اس کی کائنات، اس کی مخلوق کی تو ایک حد ہے، پر اس کی بادشاہی کی کوئی حد کوئی نہیں ہے، اس کی ذات کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نرالا بادشاہ ہے جسے نہ پہرے کی ضرورت ہے، جسے نہ حفاظت کی ضرورت ہے، جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، جسے نہ پینے کی ضرورت ہے، جسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، جسے نہ بچوں کی ضرورت ہے، جسے نہ جی لگانے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، جسے نہ کام کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ ہے، لا یستعین بالشیء، کسی سے مدد نہیں لیتا، لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لا یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی، لا ینفعہ شیء، کوئی چیز اسے نفع نہیں دیتی، لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے لڑ نہیں سکتی، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ سے بنی ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، پھر ہر چیز کا مالک ہے، مالک کل شیء، خالق ہے، خالق کل شیء، جانتا ہے، خبیر بکل شیء، اور اندر باہر ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ یتنزل الامر بینہن، زمین پہ بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پھر وہ اللہ ایسا ہے، نہ اسے گھر کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں آتا، لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی، حال، مستقبل، اس سے وہ اوپر ہے، ہمیں ماضی، حال، مستقبل میں باندھا۔ وہ اپنی ذات میں نہ حال کا محتاج، نہ ماضی کا محتاج، نہ مستقبل کا محتاج، نہ وہ مکان کا، نہ چھت کا، نہ دیواروں کا، نہ فرش کا محتاج۔ اور سارے اس نظام کے چلانے میں لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، ما مسنا من لغوب، جہان کو بنا کے نہیں تھکا، نظام کو چلا کے نہیں تھکا، وہ سارے نظام کو چلاتے ہوئے وہ غافل نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، اور وہ بھولا نہیں، ما کان ربک نسیا، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، لا یضل ربی، اور وہ بھول کے فیصلے نہیں کرتا، لا ینسا۔ پھر اس ساری کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، زمین کے اندر کو بھی جانتا ہے، پانیوں کے اندر کو بھی جانتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، کوئی زور سے بولے تو وہ بھی سنتا ہے، آہستہ بولے تو وہ بھی سنتا ہے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے تو وہ بھی سنتا ہے، مستخف باللیل، کوئی رات کو چھپ کے چلے تو وہ بھی دیکھتا ہے، سارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے تو وہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اپنی بادشاہی میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، دنیا کے بادشاہ آئے اور مٹ گئے، اللہ وہ بادشاہ ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت، وہ اللہ ہے جو مرتا نہیں، یمیت الخلائق، سب کو مارتا ہے، موت سے پاک ہے، سب سے پہلے
سب کے بعد سب زندوں کو زندہ رکھا، خود اپنی ذات میں زندگی کے کسی سبب کا محتاج نہیں، ہر زندہ سے پہلے موجود، ہر زندہ کے بعد موجود، ہر زندہ کے اوپر موجود، ساری کائنات اپنے ہاتھ سے بنا کر، اپنے امر سے بنا کر، اس کے نظام کو چلا کر، ایک انسانوں کا نظام، پھر پرندوں کا نظام، پھر پروانوں پتنگوں کا نظام، چوپائے کا نظام، دو پائے کا نظام، 8 پائے کا نظام، 16 اور 32 ٹانگوں پہ چلنے والوں کا نظام، سمندر کی مچھلیوں کا نظام، خود پانی کا اپنا نظام، پتھر اور پہاڑ کا نظام، ہوا اور ہوا کے طوفانوں کا نظام، درختوں اور پھلوں اور پتوں کا نظام، پھولوں اور کلیوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، جراثیموں کا نظام، مکھی اور مچھر تک سے جو رب غافل نہ ہو وہ اسلام آباد والوں سے کیسے غافل ہو جائے گا؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ حقیقی ذات ہے، یہ حقیقی بادشاہ ہے میرے بھائیوں، اس کی بادشاہی بے مثل، اس کے ارادے اٹل، اس کے فیصلے بدلتے نہیں، لا راد لما قضیت، جو فیصلہ کرے وہ بدلتا نہیں، لا مانع لما اعطیت، جس کو دے کوئی روک نہیں سکتا، لا معطی لما منعتہ، اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، یردک بخیر فلا راد لفضلہ، وہ دینا چاہے تو سارا جہان مل کے اس کو روک نہیں سکتا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جب رحمت کے در کھولتا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جب وہ بند کرتا ہے تو کوئی اسے کھلوا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی حاکم ہے، بادشاہ ہے، آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، پانیوں پر بھی، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب، مغربین کا رب، رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب، رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ ان ساری آیات سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اپنی بادشاہی منوانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، لہذا اے لوگو، جیسے تم دنیا کے جھوٹے بادشاہوں کے تابع ہو کے ہوتے ہو، ان کی خوشامد کرتے ہو، ان کے پیچھے دوڑتے ہو، ان کے پیچھے دوڑنا چھوڑو، میرے بنو، میری مان کے چلو کہ للہ الامر، حکومت تیرے اللہ کے ہاتھ میں، ان القوت للہ جمیعا، طاقت ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، الخلق مخلوق، والامر حکومت، واللیل رات، والنہار دن، وما سکن فیہما، جو دن میں ہے جو رات میں ہے، للہ وحدہ، وہ تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، فأین تذہبون، تو تم اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو، فأنا تصرفون، کہاں منہ پھیر کے جا رہے، فأنا تؤفکون، فأنا تسحرون، افلا تتقون، افلا تذکرون، افلا ينظرون۔ یہ قرآن کی ساری آیات ہمیں پکار کے کہتی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، منزل نہیں ملے گی، بھٹک جاؤ گے۔ بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا اللہ سے بچھڑا ہوا انسان بے قرار ہوتا ہے۔ طوفانی موجوں میں گھری ہوئی کشتی کا ملاح اور مسافر وہ اتنے بے قرار نہیں ہوتے جتنا اللہ پاک سے بھٹکا ہوا انسان بے قرار اور بے چین ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر روح پہ زخم لگتے ہیں، اور یہ زخم نہ دنیا کی کوئی خوبصورت شکل بھر سکتی ہے، نہ دوا بھر سکتی ہے، نہ کوئی عورت اس زخم کو بھر سکتی ہے، نہ شراب بھر سکتی ہے، نہ موسیقی بھر سکتی ہے، نہ دولت کی ریل پیل بھر سکتی ہے، نہ تخت شاہی بھر سکتا ہے، نہ دنیا کی سیر و تفریح، نہ دنیا کا پھرنا یہ اس کے اندر کے زخموں کو بھر سکتا ہے، چونکہ یہ زخم روح پہ ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ صرف اس کے جسم کو نفع پہنچانے کا سامان ہے۔ روح تو نہ عورت کو جانے، نہ شراب جانے، نہ موسیقی جانے، نہ پیسہ جانے، نہ حکومت جانے، نہ سیاحت جانے، نہ سیر جانے، نہ سبز پوش پہاڑ جانے، نہ مخمل پوش، نہ سیاہ پوش پہاڑ جانے، نہ برفانی پہاڑ جانے،
نہ خوبصورت وادیاں جانے، نہ صحرا جانے، وہ تو اللہ کو جانے۔ اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اسے کچھ نہیں ملا، اگر اسے اللہ مل گیا تو اسے سب کچھ مل گیا۔ جو انسان اپنی روح کو اللہ سے توڑ لیتا ہے، ساری کائنات سونا چاندی بن کے اس کے سامنے ڈھیر کر دی جائے، تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ناکام انسان ہے، یہ دل کی دنیا کا ویران انسان ہے۔ خود اللہ کا اعلان سنو، اللہ اے انسانوں سنو، اللہ جگہ ضروری اعلان سنو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، سارا مجمع بیٹھ جائے، ادھر سنے، اللہ قرآن نے پکارا، چیخ کر پکارا، اللہ توجہ فرمائیں، اللہ غور فرمائیں، اللہ سنو، دھیان سے سنو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوائے اللہ کی یاد کے کوئی چیز نہیں جو دل کی دنیا کو چین دے سکے۔ بھاگ کے دیکھو، دوڑ کے دیکھو، اللہ سے کٹ کے دیکھ لو، اگر کہیں چین مل جائے تو آ کے میرا گریبان پکڑنا، اور اللہ پاک سے مل کے دیکھ لو، اسے اپنا بنا کے دیکھ لو۔ پھر اگر روح میں کوئی خلا رہ جائے، یا سینے پہ کوئی داغ رہ جائے، یا دل میں کوئی حسرت رہ جائے، تو پھر بھی مجھے آ کے پکڑنا۔ اللہ جس سے ملا اسے سب کچھ ملا، جس سے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی طلب ایسے ہے جیسے روٹی اور پانی کی طلب ہے۔ جیسے روٹی نہ ملے تو بے قرار، پانی نہ ملے تو بے قرار، ایسے ہی جس روح کو اللہ نہ ملے اس کی بے قراریوں کا کوئی علاج نہیں سوائے اللہ کے ملنے کے۔ تو میرے بھائیو، یہ پنکھا ہٹا دو، میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں۔ کیا ماں محبت کرے گی جو اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا باپ محبت کرے گا جو اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا بہن بھائی محبت کریں گے جو اللہ محبت کرتا ہے؟ ماں کو ایک دفعہ کہو اماں تو جی کہتی ہے، پھر کہو اماں تو ہوں کہتی ہے، پھر کہو اماں تو کہتی سر نہ کھاؤ۔ اور وہ رب ہے جس کو ایک دفعہ کہو یا اللہ تو وہ سینکڑوں دفعہ، 70 دفعہ، 50 دفعہ، لا تعداد دفعہ کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا کبھی تو مجھے بھی پکارے۔ تو نے غیروں کو ہی پکارا، مجھے تو تم نے پکارا ہی نا۔ اور جب تو کہتا ہے یا اللہ تو عرش تک کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک۔ سوئی ہوئی بیوی کو اٹھاؤ تو کہے گی کیا مصیبت ہے، سوئی ہوئی ماں کو اٹھاؤ تو کہے گی بیٹا تجھے ماں کے حقوق کا نہیں پتا، تو نے سوئی ماں کو اٹھایا۔ اس اللہ کو سناؤ جو سوتا ہی نہیں ہے، لا تاخذہ سنہ ولا نوم، نہ وہ سوئے نہ وہ اونگھے نہ وہ گھبرائے نہ وہ تھکے، لا یتبرم بالحاح ذوی الحاجات، تمہاری ضرورتیں سنتے سنتے وہ اکتاتا نہیں، گھبراتا نہیں، وہ تھکتا نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بس بھی کرو، تیرے لیے ہم نے کتنا کمایا، اب تو اپنا خود کما، ہماری جان چھوڑ۔ اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اولکم پہلے پکاریں، آخرکم پچھلے پکاریں، انسکم انسان پکاریں، جنکم جنات پکاریں، حیکم زندہ پکاریں، میتکم مردہ پکاریں، رطبکم تر پکاریں، یابسکم خشک پکاریں، صغیرکم چھوٹے پکاریں، کبیرکم بڑے پکاریں، ذکرکم عورت مرد پکاریں، وانثاکم عورتیں پکاریں، فی صعید واحد ایک میدان میں کھڑے ہو کے پکاریں۔ اور اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا صرف عربی بولو کہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو بولو، پشتو بھی بولو، اردو بھی بولو، ہند کو بھی بولو، پنجابی بھی بولو، سندھی بھی بولو، بروچی بھی بولو، بروہی بھی بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، لاطینی بولو، ہاؤسا بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو۔ میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہارے لیے باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا۔ اولا تو غلط ہو کثرت المسائل، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ عمر کیا بولا اور خالد کیا بولا، اکرم کیا بولا اور سعید کیا بولا۔ میں تم سب کا الگ الگ سنوں گا، اور یہ
سن کر لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا مجھے دوسرے سے غافل نہیں کرتا، ولا یلہیہ قول عن قول، ایک کے سنتے ہوئے دوسرے کو بھولتا نہیں ہے، لا یمنعہ فضل عن فضل، ایک کو دیتے ہوئے وہ دوسرے کے کو یہ نہیں کہتا کہ ذرا انتظار کرو خزانہ خالی ہے اب تم کر لو تمہیں کل دیا جائے گا۔ خزانوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، سمندروں کا مالک، پانیوں کا مالک، سونے چاندی کا مالک، آگ پتھر پانی مٹی ہوا کا مالک، جنت اور دوزخ کا مالک، لا محدود خزانوں کا مالک، وہ اللہ جس سے ہمارے کام بنتے ہیں، اس سے اگر ہم نہ جڑے تو نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے۔ کریم ہے، بادشاہ ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمانبرداروں کو بھی دیتا ہے، پر ایک دن حساب کا رکھا ہے جس دن کھرے کھوٹے کو جدا کرے گا۔ دنیا بنانی ہے اللہ کو لینا پڑے گا، آخرت بنانی ہے اللہ کو لینا پڑے گا۔ باقی اللہ کا ایک قانون ہے کہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان کو بھی کھلاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خود اعلان ہے کہ ذرنی والمکذبین ولنعمتہ ومہلہم قلیلا، آپ چھوڑ دیں، ہم انہیں تھوڑے دن کی مہلت دے رہے ہیں، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ کافروں کا تذکرہ چھوڑ دیں، ان کو ہم نے موت تک کی چھٹی دی ہوئی ہے، یہ کھا لیں یہ پی لیں، بلکہ اور بتاؤں کیا کہنے اس بادشاہ کے، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ مسلمان سارے ہی چھوڑ جائیں گے مجھے، کلمہ ہی چھوڑ جائیں گے، ایمان ہی چھوڑ جائیں گے، تو میں کیا کرتا، مسلمان کو کچھ نہ دیتا، ابھی تو اسلام آباد ملا ہوا ہے، پھر کچھ نہ دیتا، اور کافر کو کیا دیتا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، میں کافر کے گھر سونے کے، چھتیں سونے کی، سیڑھیاں سونے اور چاندی کی، دروازے سونے اور چاندی کے، مٹی کا فرش نہیں، ان کے لیے سونے چاندی کی ٹائلیں لگواتا اور سونے کی دیواریں کھڑی کرتا، چاندی سونے کی چھتیں بناتا، سونے چاندی کے ان کے لیے چارپائیاں اور مسہریاں بناتا۔ یہ تو قرآن اور حدیث، ان کے جسم لوہے کے بناتا، لوہے سے کیا مراد، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے نہ کمزور ہوتے، ایسے طاقتور رہتے، اس طرح ان کو دنیا دیتا اور اپنے پاس بلاتا، اور تمہیں کچھ نہ دیتا۔ یہ سوال آج کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سن لو، یا رب انک تقتر علی المؤمن، اے اللہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ تو لاڈلے تھے اس لیے لاڈ میں بڑی باتیں کر جاتے تھے، یا اللہ کیا بات ہے آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ تُوَسِّعُ عَلَى الْكَافِرِ، اور کافر کو آپ بہت کچھ دیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا دروازہ کھولا، کہا موسیٰ هَذَا مَا أَعْدَدتُّ لِلْكَافِرِ، یہ دیکھو تو صحیح میں نے کافر کے لیے کیا بنایا ہے۔ اور جو دوزخ کو دیکھا بھڑکتے تپتے اور شور چیخ مچاتے، کیسی آگ، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، وہ کیسی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ کیسی آگ ہے، سموم حمیم وغل من یحموم لا بارد ولا کریم، وہ کیسی آگ ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ کیسی آگ ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان ساری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے، کوئی خوفناک آگ ہے بھڑکتی ہوئی، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے اللہ اسے اور بھڑکا دیتا ہے، اس میں سے ایک قطرہ اسلام آباد میں گر جائے خدا نہ خواستہ، 7 زمینیں کڑوی ہو جائیں گی، ایک پھل بھی میٹھا نہیں نکلے گا، اور ایک تنکا سبز نہیں بچے گا۔ ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے۔ جس پیالے میں ان کو پانی پینے کو دیا جائے گا، وہ پیالہ جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے سر کی کھال، چہرے کی کھال ادھڑ کے پیالے میں خود گر جائے گی۔
اپنے چہرے کی کھال کو اپنے اس پانی میں وہ دیکھے گا اور پھر بھی اسے پینا پڑے گا اور اس میں وہ ڈوب رہے ہیں، تیر رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور وہ موت پکارتے ہیں، پر آج موت بھی مر گئی ہے اور کہتے ہیں کہ ادعوا ربکم یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ وہ کہتے ہیں انکم ماکثون، بھول جاؤ موت کا، کو موت آ گئی اب نہیں مر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اچھا موت نہیں آتی تو تھوڑا سا عذاب کم کر دو، کچھ عذاب کم کر دو۔ جواب آتا ہے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کوئی تمہیں بتانے آیا تھا دنیا میں؟ قالوا بلا، کا بتانے تو آئے تھے پر ہم نے ان کا مذاق اڑایا کا پھر ذوقوا مس سقر، اب چکھتے رہو یہ عذاب، اب یہ نہیں کم ہو سکتا۔ اچھا اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ کو پکارو، یا ربنا 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 ربنا۔ ہزاروں سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، مر گئے نافرمانی کر کے، ہمیں معاف کر دے اب توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو، مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ آخری بات ہوگی جہنم والوں کی اللہ سے اور اللہ کی جہنم والوں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوزخ کو تالا لگوا دے گا، آج کے بعد نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ اگر ایک شخص ساری جہان کی دولت جمع کرے، ساری دنیا کا حسن اپنے پہلو میں سمیٹ لے اور دنیا کے سب سے بڑے تخت پر بیٹھ جائے، لیکن مر کے یہاں چلا جائے تو بولو اس نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر پڑی جہنم پر تو بے ساختہ نکلا، وعزتک وجلالک وعلو مکانک، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا لم یر خیرا قط، میرے مولا اگر کافر سارے جہان کا مالک بن جائے، قیامت تک کی زندگی گزارے اور اسے موت نہ آئے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، پر مر کے یہاں چلا جائے جو تو نے مجھے دکھایا ہے تو تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ کیا کریں، ہمارا جنت اور دوزخ کا یقین مٹ چکا ہے، اس لیے دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہوتے ہیں اور کافروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جواب آیا، اے اللہ تو مسلمان کو تنگی میں رکھتا ہے، پریشانی میں رکھتا ہے، دکھ میں رکھتا ہے، چھوڑو سب کو چھوڑو، جس سے نہ کوئی بہتر آیا نہ آئے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اللہ وجود کی قسم کھائے، جس کے شہر کی قسم کھائے، جس کی صفات کی قسم کھائے، جس جیسا نہ پہلے بنایا نہ بعد میں بنائے گا، جسے حبیب بنایا، محبوب بنایا، وہ کوئی اور نہیں، وہ خود یہ مدینے کی مسجد ہے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، اوپر سے ابو ہریرہ آئے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، ابو ہریرہ بھوک کی شدت نے بٹھا دیا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کعب بن عجرہ اندر آئے، آپ مسجد میں تشریف فرما، رنگ پھیکا پیلا، کہنے لگے یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ نے انگلی پیٹ کی طرف رکھی اور اشارہ فرمایا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث، اے کعب 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ پیٹ پہ دو پتھر ایک جوڑے میں زندگی گزرے اور اتنی سلطنت بڑی، اتنا اقتدار بڑا کہ 7 زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی جا رہی کہ یہ چابیاں ہیں اور یہ سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بن کے آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو منظور ہے؟ کہ نہیں، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دی اور اپنی امت کا ذہن صاف کیا، غریب ہونا ذلت نہیں، نافرمان ہونا ذلت ہے، مالدار ہونا عزت نہیں، فرما بردار ہونا عزت ہے، بادشاہی عزت نہیں، اللہ کی اطاعت عزت ہے، اور دولت اور ملک اور مال عزت نہیں، اللہ کی اطاعت عزت ہے، غربت اور فقیری ذلت نہیں، اللہ کا نافرمان ہو جانا سب سے بڑی ذلت ہے۔
میرے محترم بھائی اور دوستو، ہماری دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہماری آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں، ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور ساری کائنات کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ جو سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہم سے کہتا ہے میری مان کے چلو، جس زمین پر ہو وہ اللہ کی، ان الارض للہ، جس آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خلق سبع سماوات طباقا، جس سورج سے روشنی اٹھاتے ہو وہ سورج اللہ تعالیٰ کا، الشمس تجری لمستقر لہا، جس چاند کی کرنوں سے تمہارے پھل میٹھے ہوتے ہیں اور تمہارے سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے وہ چاند اللہ تعالیٰ کا، والقمر قدرناہ منازل، جن ستاروں سے راستے بناتے ہو، راستے طے کرتے ہو وہ ستارے اللہ تعالیٰ کے تابع، والنجوم مسخرات بامرہ، جس پانی کو پی کر زندگی کا سامان بناتے ہو وہ پانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تمہارے ہاتھ میں یا تمہارے اللہ کے ہاتھ میں؟ گلگت کے پہاڑوں کی برف اور چترال کے پہاڑوں کی برف اور سکردو کے پہاڑوں کی برف، آسمان سے اترنے والا پانی یہ تم نے بنایا؟ نہیں، دیکھتے نہیں۔ الم تر ان اللہ یسری سحابا، تمہارے رب نے بادلوں کو جمع کیا، ثم یؤلف بینہ، انہیں اکٹھا کیا، پھر ان کو ہانکا، پھر اس کو حکم دیا، انا صببنا الماء صبا، بارش کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھل پھول غلے اگائے، زمین اس کے تابع، پانی اس کے تابع، ہوا اس کے تابع، تصریف الریاح، بادل اس کے تابع، والسحاب المسخر بین السماء والارض، کشتی اس کے تابع، وتری الفلک مواخر فیہ، اور سمندر کا خزانہ اس کے تابع، لتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، سمندر کی مچھلیاں اس کے تابع، لتأکلوا منہ لحما طریا، کائنات کی کوئی چیز تو دکھاؤ جو اس کے تابع نہ ہو، منہم من یمشی علی اربع، 4 پاؤں والے اس کے تابع، منہم من یمشی علی رجلین، 2 پاؤں والے اس کے تابع، منہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ کے بل چلنے والے اس کے تابع۔ آسمانوں کی بادشاہی ہو، زمینوں کی بادشاہی ہو، ہواؤں کا نظام ہو، سمندر کا نظام ہو، اس کا سوال دیکھو، کل من الارض ومن فیہا، کس کی ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کیا اسلام آباد والوں کا ہے؟ پاکستان والوں کا ہے؟ نہیں، وہ ایک اللہ کا، سیقولون للہ، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، بولو کون ہے سات آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم ہیں؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے جو پناہ دیتا ہے تو کوئی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جس سے وہ ہاتھ اٹھا لے کوئی اس کے اوپر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، زمین آسمان بحر و بر، ہوا اور فضا۔ پھر آگے عزت اور ذلت، وتعز من تشاء، جس کو وہ دے گا ملے گی، وتذل من تشاء، جس کو وہ ذلیل کرے گا ذلیل ہوگا، جس کو وہ عزت دے گا عزت ملے گی، یحیی و یمیت، جس سے مارے گا اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جس سے بچائے گا اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے دے گا اس کو کوئی لے نہیں سکتا، جس سے لے گا اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، وہ اللہ یہ سارا کچھ بتا کر کہتا ہے اے میرے بندو اپنے اس اللہ کی مان لو، اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود اس کی محبت تم سے بے مثال ہے۔ عبدی ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تم سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، واستترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا۔ ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ یہ ہم لے کے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو ذرا میرے بندے میرے لیے کیسی گرمی سہ رہے، کیسی پیاس برداشت کر رہے، کیسی دھوپ سہ رہے، کیسے پسینے نکل رہے۔ اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے کمرے چھوڑے، ٹھنڈی چھاؤں چھوڑی، گھر کے سایہ دار درخت چھوڑے، گھر کا پانی چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور برف کے پانی چھوڑے، یہ یہاں پتلی سی چھت کے نیچے اور تپتے میدان میں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تیرے لیے بیٹھے ہیں، وہ آگے کہہ رہا جاؤ گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔
کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، یہ محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ہاتھ میں پکڑ لیں، دل اللہ کو دے دیں، ساری مخلوق کو نکال دیں دل سے، لا الہ کوئی معبود نہیں. یعنی سر یہ جب لا الہ کہتے ہیں تو پتھر ذہن میں آتا ہے کہ پتھر کو سجدہ نہیں کرنا، نہیں، لا الہ اپنی بندگی بھی چھوڑ دو. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ لا الہ کو اپنے اوپر بھی چلاؤ کہ میں بھی نہیں معبود، میں نے اپنی عبادت نہیں کرنی. اپنی عبادت کا کیا مطلب؟ جو دل میں آیا وہ کر دیا، یہ اپنی عبادت ہے. لا الہ تو بھی کچھ نہیں، لا الہ دکان بھی کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ. لا الہ سونا چاندی کچھ نہیں، الا اللہ اللہ سب کچھ. لا الہ حکومت کچھ نہیں، الا اللہ اللہ سب کچھ. لا الہ ٹینک توپ تلوار کچھ نہیں، الا اللہ اللہ سب کچھ. لا الہ ایٹم راکٹ ایٹم بم ہائیڈروجن بم یہ کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ کی تلوار کو سمندر پر چلاؤ، پانی پہ چلاؤ، ہوا پہ چلاؤ، زمین پہ چلاؤ، فضا پہ چلاؤ، اپنے آپ پر چلاؤ، اپنی دکان پہ چلاؤ، اپنی تجارت پہ چلاؤ کہ نہیں 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 تو کچھ نہیں، میرا اللہ ہی سب کچھ. پھر اسی تلوار سے اللہ نے آسمانوں کو توڑ دیا، جبریل میکائیل کو توڑ دیا کہ یہ بھی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. اور یہ دکھا دے گا اس دن جب حکم ہوگا نفخ فی الصور فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ. آج دیکھو لا الہ کی کوئی الہ نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی دینے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی بچانے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی آج حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ ہی اللہ. آواز پڑی اور اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ. واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ. اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹا. واذا الكواكب انتثرت، ستارے چھٹے اور پھٹے اور ٹوٹے. اذا الشمس كورت، سورج اندھا ہو گیا، سورج اندھا ہو گیا، لپیٹ دیا گیا. کیا مطلب؟ اندھا ہو گیا، بے نور ہو گیا، زمین تھر تھرانے لگی. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت يوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ رہا، زمین پھٹ رہی، آگ نکل رہی، آگ برس رہی، اور انسان چیخ و پکار معصوم بچوں کو مائیں اٹھا کے پھینک دیں کہ یہ میں بچوں، میرا بچہ مرے، لیکن نہ آج ماں بچے نہ بچہ بچے. اور وہ آواز تیز ہو رہی، تیز ہو رہی، تیز ہو رہی، یہاں تک کہ اسلام آباد کے یہ خوبصورت پہاڑ پھٹنے لگیں گے، مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ لگ جائے گی اور پوری اسلام آباد کی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اس میں سے آگ نکلے گی، اوپر سے خوفناک چیخ ہوگی، ادھر سے آگ ہوگی، اور پوری دنیا کے انسان ایک موت مریں گے. لا الہ، دنیا کے بادشاہ مرے پڑے ہیں، اب کوئی ہے اللہ کا مقابل تو اپنے آپ کو بچا کے دکھائے. پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. السماء انفطرت، آسمان توڑ دیا، دوسرا توڑ دیا، تیسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا، پانچواں چھٹا ساتواں توڑ دیا، موت کی نیند سلا دیا، اور ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتارتے 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 اللہ نے کہا جبرائیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جائے گا. اے اللہ، یہ جبرائیل میکائیل بھی مر جائیں گے، ان کو تو بچائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. یہ مرا پڑا جبرائیل اور یہ مرا پڑا ہے میکائیل، اللہ کے مقرب ترین فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جا اسرافیل جو پھول پھونک رہا ہے، وہ بھی مرا. اوپر اٹھ گیا سور، نیچے اسرائیل، اوپر اسرائیل کا رب. اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، شہنشاہی ادا کے ساتھ کہے گا کون باقی، کون باقی؟ اسے پتہ نہیں کون باقی، کون باقی کا اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو بھی مر جا. اسرائیل کی بھی ایسی چیخ نکلے گی، اگر دنیا کے انسان زندہ ہوتے تو کلیجے پھٹ جاتے، زمین آسمان پھٹ جاتے، وہ تو پہلے پھٹے پڑے. سب کو مار کر لا الہ الا اللہ، توکل علی الحی الذی لا يموت. الف لام میم اللہ لا الہ الا
هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آج و ابدی بادشاہ، ازلی بادشاہ، اول بادشاہ، آخر بادشاہ، ظاہر بادشاہ، باطن بادشاہ، قدیم بادشاہ، دائم بادشاہ، رحمان بادشاہ، رحیم بادشاہ، جبار بادشاہ، قاہر بادشاہ، اول الاولین بادشاہ، آخر الآخرین بادشاہ، اکرم الاکرمین بادشاہ، راحم المساکین بادشاہ، ارحم الراحمین بادشاہ، عزیز ذو انتقام بادشاہ، شدید العقاب اور ذکر الرحمن الرحیم بادشاہ. ساری کائنات پر لاکھ الہ کی تلوار کو چلا کر پھر کہے گا من کان لی شریکن فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کون جواب دے؟ کون جواب دے؟ کون بولے؟ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، انتظار کرو اب دوبارہ بننے کا. ایک وقت اب آنے والا ہے کہ جب تم سب میرے سامنے کھڑے ہوگے اور ایسا عالم ہوگا، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اور ایسے ٹانگیں کاپ رہی ہوں گی اور فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا یا ابن آدم آتیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، اے میرے بندے جو زندگی دی، جو رزق دیا، جو دولت دی، آج دکھا کیا لایا ہے. آج بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ دیکھو گے ذلیل ہوتا ہوا. جس اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکتے اسی سے بھاگ رہے، اور جو دنیا آج تک کبھی کسی کی نہ بن سکی اس کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے. آج تک دنیا نے بھی کبھی کسی سے وفا کی، اگر یہ وفا کرتی تو آج اسلام آباد والوں کو نہ ملتی، آج لاہور والوں کو نہ ملتی. میرے مراد ہے جو ہم یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کسی سے لی، ہمارے باپ سے دنیا غداری کر گئی اور ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اور ان قریب ہم سے غداری کر جائے گی اور ہمیں چھوڑ کے آگے چلی جائے گی، پھر ان سے بے وفائی کر کے آگے چلی جائے گی. اگر یہ وفادار ہوتی تو کبھی سکندر کا خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی دارا کا خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی تاتاری خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی بنو امیہ بنو عباس ختم نہ ہوتے. 3164 سال آل ساسان نے حکومت کی، پر آج ساسان، ان میں سے ہزاروں انسانوں نے آج پہلی دفعہ ساسان کا نام سنا ہوگا. آل ساسان نے 3164 سال حکومت کی، آج ان کی قبروں کا بھی نشان کوئی نہیں ہے. اس غدار دنیا، اس بے وفا دنیا، اس مکر و فریب کی دنیا، اس بری دنیا، یہ وہ بڑھیا ہے جس نے بڑا میک اپ کر کے اپنے آپ کو سنوارا ہے، سجایا ہے، اور آپ کے سامنے آ کر آپ کو عاشق بنا رہی اور مجھے دیوانہ بنا رہی، اوروں کو دیوانہ بنا رہی. اللہ کی قسم اس سے بڑا مکار کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا دغاباز کوئی نہیں. میں اللہ کو نہ چھوڑوں چاہے میرا سب کچھ چلا جائے، کیونکہ ایک دن مجھے چھوڑنا ہے. تو کہو سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا پھیسا گئے شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، متاع قلیل لعب ولہو زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کھیل تماشا، نو مال کی دوڑ، دنیا کی دوڑ، عزت کی دوڑ، اور یہ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے، اللہ کا محبوب فرما رہا ہے ارتحلت الدنیا مدبرہ. اسلام آباد
اور لاہور اور پاکستان اور ایران اور ہندوستان اور ساتوں بر اعظم نے منہ موڑ لیا ہے اور یہ آخرت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلًا، اور آخرت نے اپنے بازو پھیلا دیے ہیں، پر پھیلا دیے ہیں، اور تیز رفتاری سے عقاب کی تیزی کے ساتھ وہ تمہاری طرف اڑتی چلی آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پجاری ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کے پجاری ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے پجاری بننا، تم دنیا کے پجاری نہ بننا. فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، کہ قیامت کے دن جیسے بیٹا ماں کے پیچھے چلتا ہے، بھول جائے اماں، بھٹک جائے اماں، روٹی لیے اماں، پانی کے لیے اماں، قیامت کے دن دنیا آئے گی بوڑھی شکل میں، کالی شکل میں، کہے گی، اللہ کہے گا جانتے ہو کون ہے؟ کہیں گے نہیں، کہ یہ دنیا ہے جس کے عشق میں تم نے مجھے بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اس کو دوزخ میں، اس کو دوزخ میں لے چلیں گے. وہ کہیں گے میرے بچے تو میرے ساتھ کر، میں بیٹوں کے بغیر بیٹیوں کے بغیر کیسے جاؤں؟ تو اللہ کہیں گے جس نے تجھ سے عشق کیا ان کو بھی لے کے چلی جا. سب جا رہے، سب کھینچے جا رہے. ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے. تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ ہے، ہم نے اللہ سے یہ قرار کیا ہے اللہ تو ایک معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، لہذا تیری مان کے چلنا ہی ہماری زندگی ہے. اس پر ہم بک چکے ہیں. اب جان چلی جائے چلی جائے، مال چلا جائے چلا جائے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوگا جو میرا نفس چاہتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو کر دیا. ایک صحابی شام گئے تجارت کے لیے، سانسیں سب کچھ دے کر شراب خرید کے لائے. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، شراب خرید کے لائے، سارے اپنے راس المال سے، سارے کیپٹل سے شراب خرید کے لائے. مدینہ پہنچے، پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی. تو یہ نہیں کہا کہ میرا کیا بنے گا، اب میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا، سارا پیسہ تو میں نے اس سے لگا دیا. کہ جب اللہ نے حرام کی تو ہم نے بھی حرام کی. خنجر لے کر سارے مشکیزیں پھاڑ کے زمین پہ گرا دیا کہ اللہ جس پہ تو راضی اس پہ میں بھی راضی. ہم پیسے پہ نہیں بکتے، ہم اللہ پہ بک جاتے ہیں. ہم مال پہ نہیں بکتے، حکومت پہ نہیں بکتے، ہم اللہ پہ بکتے ہیں، اس کے دین پر بکتے ہیں، اس کی جنت پر بکتے ہیں. ہم دنیا کے لیے نہیں بکتے. یہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اقرار کروایا کہ اللہ بس تو ہی تو ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی پہ فدا ہو جانا، اسی کا بن کے رہنا. کیا ہماری بدقسمتی ہے 40 سال میں کوئی ایک رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہے جس میں میں نے اللہ کے ساتھ پیار محبت سے بات کی ہو، اور میں اپنے اللہ کو یاد کر کے اللہ اکبر سے شروع ہوا اور سجدے تک اللہ کے عشق میں چلا گیا. ہم کیسا فقیروں کا دیش ہے، یہ کیسی فقیروں کی دنیا ہے. لوگ فقیر کہتے ہیں جو یہ جھگیوں میں رہتے ہیں. فقیر وہ ہے جس سے اللہ نہ ملا، فقیر وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ کو نہ پا سکا، جس سے اللہ کے نام کی محبت کا ذائقہ نہ ملا، جو اللہ کے نام کی حلاوت نہ چکھ سکا، جو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو نہ سکا، جو اللہ کو دکھڑا نہ سنا سکا، جو اللہ کی محبت میں نہ کرتا، نہ رویا نہ مچلا. یہ ہے فقیر میرے بھائیوں، وہ فقیر نہیں جو اسلام آباد کی گلیوں میں مانگتا پھر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اس کے سوا منزل نہیں ملے گی. بھٹکی ہوئی انسانیت ہے. منزل ملانے کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے. اللہ کے ہاں عربی عجمی یہ نہیں چلتے، قریشی پٹھان نہیں چلتے، راجپوت خان نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو محمدی بننا پڑے گا، محمدی، ظاہراً بھی محمدی، باطناً بھی محمدی. زندگی کی ہر ادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے. کتنی ہماری بدقسمتی ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند کیا وہ ہماری پسند ہی نہ بنی. جس کو انہوں نے چاہا ہم نے اسے چاہا ہی نہ. ہندوستان پاکستان کا جرنیل جو 25 سال میں 30 سال میں جنرل بنتا ہے، ہندوستان کے جرنیل کی وردی پہن کے آ جائے تو فوراً اس کا کورٹ مارشل ہوگا، فوراً اس پر غداری کا مقدمہ چلے گا. وہ کہے گا مجھے کیوں پکڑتے ہو، میں نے تو 30 سال پاکستان کی خدمت کی ہے. اسے کہا جائے گا تیری وردی غداروں کی ہے، تیری وردی دشمن کا لباس ہے، لہذا تیرا اندر مشکوک ہو گیا،
اندر مشکوک ہو گیا، کیوں کہ ظاہر دشمن کے مشابہ ہو گیا، ظاہر دشمن کے مشابہ ہو گیا ہے، اندر مشکوک ہو گیا، ظاہر گندا ہو، ظاہر دیکھو نا کپڑے گندے ہو جائیں تو ہم اتار دیتے ہیں، کیوں؟ ناپاک کیوں نہیں ہیں تو اتارے کیوں ہیں؟ پاک ہیں، کیوں اتارے ہیں؟ ظاہر گندا ہو گیا ہے۔ یہ گلاس میں مجھے پانی دے رہا ہے، یہ صاف ستھرا گلاس، اسی گلاس پہ ادھر تھوڑا سا تیل لگا ہوا ہو، ادھر تھوڑی سی گریس لگی ہوئی ہو، ادھر تھوڑا سا سالن لگا ہوا ہو، ادھر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہو، ساری چیزیں پاک ہیں، ساری چیزیں پاک ہیں، لیکن میں اس میں پانی نہیں پی سکتا کیونکہ اس کی ظاہری گندگی مجھے نفرت دلا رہی ہے، اس سے کراہت ہے۔ اس کا ظاہر کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے ہمیں چکر دیا، اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے، تو یہ گندے گلاس میں پانی کیوں نہیں پیتے؟ نوکر کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ تجھے سلیقہ نہیں، تو گندے گلاس میں پانی لایا، وہ کہے آقا اس کا اندر بالکل ٹھیک ہے، آپ باہر کو نہ دیکھو، اس کا ظاہر کو نہ دیکھو، اس کا اندر بالکل پاک صاف ہے، آپ پی لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اسی کے منہ پہ گلاس مارا جائے گا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے سانچے میں ڈھلنا، ان کے طریقوں پہ چلنا، یہی ہماری معراج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا پہنا، یہ اس کا آستین ہے نا، یہ میرا تو چھوٹا ہے نا، ویسے بڑا تھا، اس میں سے بازو چھپ گیا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چھری لا، اس کو کاٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ اس کو کینچی سے کاٹیں، سیدھا کٹے گا۔ کہا نہیں میرے بیٹے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، ان کا گریبان ان کے کرتے کا بڑھ گیا تھا، یہ آستین بڑھ گیا تھا، تو انہوں نے اس کو چھری سے کاٹا تھا، تو میں بھی چھری سے کاٹوں گا، میں نہیں اس کو کینچی سے کاٹتا۔ تو میں یوں کہتا ہوں ممکن ہے اس وقت آپ کو کینچی ملی نہ ہو، آپ نے چھری سے کاٹ دیا، لیکن جیسے کرتے دیکھا ویسے کرتے چلے گئے۔ ایک جگہ سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگ گئی، حضرت عمر جب کہیں وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے کہ یہاں میرے محبوب کو ٹھوکر لگی تھی، میں بھی ٹھوکر کھاؤں گا۔ یہ کیا عشق ہے! پائے سگبو سید مجنو خلق پرست اینچ سود ای سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود۔ مجنو نے تو کتے کے بھی پاؤں چومے، لوگوں نے کہا دیوانے کتے کو کیوں چومتا ہے؟ انہیں کہا رے پاگلو، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے رسول کے طریقے نہ چومیں، اس کے طریقے نہ چومیں، جس جیسا کوئی ہے نہیں، جس جیسا کوئی بنایا نہیں۔ معراج سے گئے، یا اللہ ابراہیم اتخذتہ خلیلا، ان کو آپ نے خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، النت لداود الحدید، داؤد علیہ السلام کے آپ نے لوہا نرم فرمایا، سخرت لسلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا تابع کی، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اکٹھے ہو گئے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اکٹھے ہو گئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اکٹھے ہو گئے، من یطع اللہ ورسولہ، دیکھو کیسے اکٹھے ہو گئے، یطیعون اللہ ورسولہ، دیکھو کیسے اکٹھے ہو رہے، من یعص اللہ ورسولہ، اکٹھے ہو رہے، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیسا ساتھ آ رہا ہے، کیسا ساتھ آ رہا ہے، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، کیسا اکٹھا کر دیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، دیکھو کیسا اکٹھا کر دیا، لا تخونوا اللہ والرسول استجیبوا للہ وللرسول، دیکھو کیسے اکٹھا کر دیا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے آپ کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے صرف مجھے راضی کرنے سے کام نہیں بنے گا، میرے رسول کو بھی راضی کرو، مجھے بھی راضی کرو، میرے رسول کو بھی راضی کرو۔ اس طرح اللہ نے اکٹھا کر دیا کہ قیامت تک تیرا میرا نام ساتھ چلے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پہ سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون پہ سلام، سلام علی الیاسین، الیاسین پہ سلام،
نبیوں پہ سلام، لیکن جب اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہتا سلام علی محمد، جیسے اوروں کو کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو کہتا سلام علی محمد، بات ختم۔ نا نا نا، اللہ نے یہ نہیں کیا، اپنے محبوب کی شان دکھائی، کلام بدلا، انداز بدلا، خطاب بدلا۔ اب میں اس کو اردو میں کیسے سمجھاؤں جو اللہ اس میں بتا رہا ہے؟ ان اللہ کہہ کر اللہ نے کیا طاقتور بات فرمائی ہے اور کتنی عظیم الشان بات فرمائی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، ایک لفظ ان کی طاقت، پھر لفظ اس میں ذات کی طاقت، پھر آگے الملائکہ نہیں کہا بلکہ ملائکتہ، فرشتے تو ہیں ہی اللہ کے۔ اگر الملائکہ کہتا تو بھی بات ٹھیک تھی، پر اللہ اپنا نام 2 دفعہ لائے، کہ سنو میرے بندو، تحقیق بے شک یہ کوئی انا کے ترجمے کوئی نہیں ہے، پر اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں جو انا کے لیے لگایا جائے، اردو ہو یا فارسی ہو یا انگریزی ہو، ساری لولی لنگڑی زبانیں ہیں، یہ عربی کا کہاں ترجمہ کر سکتی ہیں؟ تو انا، پھر آگے اللہ، بے شک اللہ، پھر آگے ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یعنی کہا اللہ اور فرشتے، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، اس نے آپ کی شان کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی یہی کرو جو تمہارا رب اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اتنی اونچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بنا دیا، لمبا سجدہ کیا آپ نے، معلوم ہوا کہ انتخاب ہو گیا، ڈر گئے صحابہ، آپ اٹھے، ہم نے کیا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ کہ یہ سجدہ شکر ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے اے میرے محبوب جو تجھ پہ 1 دفعہ درود پڑے گا میں اس پہ 10 دفعہ پڑھوں گا۔ ایسا نبی دیا جس کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ بلایا تو دوڑے ہوئے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ تم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، فعجلت الیک رب لترضی، میں دوڑ کے آیا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اگر مالک نوکر کو بلائے اور وہ دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے، کہ اللہ میں اس لیے دوڑ کے تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ لترضی، وہ اللہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو خوش ہو جائے، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ آہا کیا کمال ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر ہمیں ادب سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے مت پکارو، یا محمد مت کہو بے ادبی ہے، یا محمد مت کہو بے ادبی ہے، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، اونچے مت بولو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچا مت بولو۔ یہ صرف قرآن سے جو اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، سبحان اللہ، سراجا منیرا، تو شاہد ہے، تو مبشر ہے، تو داعی ہے، تو سراج ہے اور سراج منیر ہے، تو بشیر ہے، تو نذیر ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو لکافۃ للناس ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا جبرائیل، اللہ جو مجھے کہتا ہے رحمت للعالمین، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا؟ وہ تو بھی تو عالمین میں ہے، فرشتے بھی تو عالمین میں ہیں، تو میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا؟ کہ یا رسول اللہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کی برکت سے اللہ نے میری تعریف کی تو مجھے امید لگ گئی کہ میری جان بخشی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے میرے بارے میں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ تعالیٰ نے میری وہ تعریف کی ہے، فرشتہ ہے، کریم ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امانت والا ہے، طاقت والا ہے۔ تو جب اللہ نے میری اتنی تعریف کی تو مجھے پتہ چلا کہ اب میں دوزخ سے بچ جاؤں گا، آپ کی رحمت سے اللہ نے مجھے یہ حصہ دیا ہے۔ تو اس محبوب کے طریقے چھوڑ کر کہاں بھاگنا ہے؟ کوئی ماں تو ایسی لاؤ جو اتنا روئی ہو جتنا آپ اپنی امت کے لیے روئے، کوئی باپ تو ایسا دکھائیں جو اپنی امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اتنا پسا ہو جتنا آپ پسے،
کوئی باپ تو دکھائے جس نے 5 گھنٹے مسلسل اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو. کوئی ماں تو دکھائے جس نے 5 گھنٹے مسلسل اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو. اور یہ دیکھو محبوب خدا، اپریل کا مہینہ، آپ کے سر کے اوپر تو چھت پڑی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ گرمی تو رکی پڑی ہے. یہ عرفات کا میدان، اپریل کا مہینہ، اور 1 بجے سے لے کر سورج چھپنے تک کوئی 6 گھنٹے کے قریب آپ اونٹنی جیسی سواری پر جس پہ کوئی آرام نہیں بیٹھے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعا میں لگے ہوئے. سورج کی چلچلاتی دھوپ بھی تھک ہار کے لوٹ گئی اور سورج بھی ڈوب گیا، پر محبوب خدا کی دعائیں ختم نہیں ہوئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آنے والی ساری نسلوں کے لیے دعائیں کر دی، اور نہ کھایا نہ پیا. شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں روزہ ہے. فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے 1 پیالہ دودھ کا بھیج دیا جو آپ نے عرفات کے میدان میں پیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پیا. کتنی لمبی دعائیں، نہ کوئی ماں مانگے نہ کوئی باپ مانگے. اس کے طریقوں میں ہمیں عزت نظر نہ آئے، اس کے طریقے میں ہم اپنی نجات نہ سمجھیں، تو پھر کہاں جائیں گے میرے بھائیو؟ این تذہبون، اس قرآن کے لفظ کی پکار سنو، فریاد سنو. این تذہبون، اے اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ جیسے کوئی ماں اپنے نافرمان بچے کو کہتی ہے نا، ارے کہاں جا رہا ہے؟ اس کی عقل میں فطور آ گیا، نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے، تو ماں کہتی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ، اس سے زیادہ درد کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اور اس سے زیادہ درد اللہ کے محبوب کا سنو، یا رب امتی امتی، آپ کی دعا سنو. یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تیری مرضی، معاف کر دے، عذاب دے دے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فإنهم عبادک ان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، تیرے بندے ہیں عذاب دے، تیرے بندے ہیں تو معاف کر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا. یا اللہ، نہ میں ابراہیم کی کہوں نہ میں عیسیٰ کی کہوں، بلکہ میں اپنی کہوں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. نہیں کرنا پھر بھی کر دے. امتی 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 کہہ کر جو رونا شروع کیا، یہاں تک کہ جبریل بھاگے ہوئے آئے. اللہ نے دوڑایا، جاؤ پوچھو میرے محبوب کیوں روتے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبرائیل مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے. تو اللہ نے کہا اچھا جاؤ خوشخبری دو، تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کروں گا. اور یہ دنیا سے جانے کا دن آ گیا. جبریل اندر، اسرائیل باہر. آج انوکھا موت کا قصہ پیش آنے والا ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ اسرائیل باہر کھڑا ہو، جبریل اندر آیا ہو. یا رسول اللہ، یہ باہر اسرائیل ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے، لے کے اندر جانا، اجازت ملے تو جانا، نہیں تو واپس آ جانا. یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے تو رہیں چاہے تو چلیں. آپ نے فرمایا جبرائیل جواب بعد میں دوں گا، جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ایسے موقع پر بھی امت یاد رہی. جبریل واپس آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ بس الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. یا اللہ، میری امت کا تو اگر حافظ ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. جبریل علیہ السلام بھی اس بات پہ غمگین ہو گئے. یا رسول اللہ، اگر آپ نے دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے. آج کے بعد میں وہی لے کے نہیں آؤں گا. وہ مبارک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آج وہ ٹوٹ گیا، آج وہ ختم ہو گیا. اور پھر جب اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا تو آپ نے کہنا شروع کیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز پڑھتے رہنا، ماں تحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ آخری الفاظ تھے. ان الفاظ کا اسلام آباد نے، پاکستان نے، مسلمانوں نے کیا پاس کیا کہ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے. آخری الفاظ نماز نماز نماز، غلاموں سے اچھا سلوک، نوکروں سے اچھا سلوک، ماتاتوں سے اچھا سلوک. اور پھر جب آواز اور پس ہو گئی پھر الصلاۃ، نماز 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 نماز. پھر آخر میں اللہم الرفیق الاعلی، یہ کہہ کر اللہ کے پاس چلے گئے. تو میرے بھائیوں، منزل پہ پہنچنا ہے تو اللہ اس کے رسول
کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا، نہیں تو ہم بھٹک جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، راستہ نہیں ملے گا، منزل نہیں ملے گی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا پڑے گا۔ کیسے میں آپ سے عرض کروں، یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 50 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکال لو، کیا نکلا؟ 1 روپے کی ہوا نکل گئی۔ تو میرے بھائیوں، منزل پہ پہنچنا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا، نہیں تو ہم بھٹک جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، راستہ نہیں ملے گا، منزل نہیں ملے گی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا پڑے گا۔ کیسے میں آپ سے عرض کروں، یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 50 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکال لو، کیا نکلا؟ 1 روپے کی ہوا نکل گئی۔